اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں جو نہ جانے کتنی دیر سے نکاح کے بعد سج دھج کر میرے کمرے میں بیٹھی میری منتظر تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ بلکہ اگر میں اس کو شادی کی جگہ نکاح کا نام دوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے گھر میں نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ برقی کموں سے تھوڑا سا گھر کو سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا وقت چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری خالہ کا تھا۔ میرے خالوں کا کافی سالوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میری خالہ اکیلی تھی، میں بھی اکیلا تھا۔ اس لیے خالہ نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے بن کر رہو۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی اور خالہ کو سہارے کی ضرورت تھی۔ میں خالہ کا محرم تھا، اس لیے بلا جھجک ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا۔ میں پچھلے 2 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں پر خالہ اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے خالہ کی بیٹی کی عمر 12 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن وہی 12 سالہ بچی آج 2 سال کے بعد 14 سال کی ہو کر میری دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جو خالہ نے اس گھر میں میرے نام کر رکھا تھا اور میں 2 سال سے اسی کمرے میں مقیم تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شادی خالہ کی 14 سالہ بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور خالہ شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ تھوڑے بہت مہمان تھے، وہ بھی گھر واپس چلے گئے تھے، لیکن میں اس چش و پنج میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک 14 سالہ لڑکی کے پاس جاؤں اور وہ ایک بیوی کی طرح رد عمل ظاہر کرے، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی وہ ایک بچی تھی۔ میں نے بس خالہ کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر ہانیہ تھوڑی سی بڑی ہوتی اور وہ 14 کی جگہ 18 سال کی یا 20 سال کی ہوتی تو پھر بھی میں اس شادی سے خوش ہوتا، کیونکہ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف ہانیہ کی کم عمری پر تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن خالہ نے کچھ اس طرح سے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو خالہ سے یہ تک کہہ دیا کہ میں نکاح کر لوں گا، لیکن ابھی رخصتی کی بات رہنے دیں، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو آپ رخصتی کر دینا۔ لیکن خالہ نے کہا کہ نہیں، انہیں رخصتی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر ہانیہ کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے میاں بیوی ایک ازدواجی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے، جب ہانیہ بڑی ہو جائے گی تب کریں گے، یعنی آج سے 4-5 سال کے بعد۔ کیونکہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے کو قانوناً جرم سمجھتا تھا، اور یہ واقعی قانوناً جرم تھا، اس لیے خاموشی سے خالہ نے میرا نکاح کروا دیا۔ ورنہ اگر بات پولیس تک جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اب ان معاملات میں بہت سختی ہو چکی تھی۔ اس نکاح کو لے کر میں کافی حد تک خوف زدہ بھی تھا، میرا مستقبل بھی اس نکاح کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ اگر کسی نے پولیس میں یا کورٹ میں جا کر چغلی کی کہ میں نے ایک مائنر یعنی ایک کم سن لڑکی سے نکاح کیا ہے تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور مل جانی تھی، مل ہی جانی تھی۔ میں انہی سوچوں میں متغرق ہو کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئیں، میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھ سے کہا کہ تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا لگا۔ میں اپنے ذہن میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ خالہ کو کیا جواب دوں۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اگر وہ واقعی میں دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی 14 سالہ بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیا سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو خالہ نے کہا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں دلہن کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب اس طرح سے تم میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے ہو۔ خالہ کی بات پر میں حیران ہو گیا، دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔
مجبوراً مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور ہانیہ کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہانیہ مکمل دلہن کے روپ میں بہت تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ہانیہ کا بہت دکھ ہوا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ خالہ کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا جب تک کہ وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن بیٹھا نہیں۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کے حسن کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی عمر 14 سال تھی، لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے، وہ ویسے اتنی بڑی تو نہیں تھی نا، وہ تو چھوٹی تھی، اور میں کیسے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا۔ سامنے صوفہ پڑا ہوا تھا، میں وہاں جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ بہت چھوٹا ہے اور آپ کا قد دراز ہے، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بات اس نے بڑوں جیسی کر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جب وہ خود کہہ رہی تھی کہ اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ میں صبح سے بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہانیہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر کے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ میری بات سن کر اس کو مایوسی ہوئی تھی، حالانکہ میری بات سن کر تو اس کو اطمینان ہونا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے ازدواجی تعلق کا کچھ علم ہی نہیں ہوگا جتنی چھوٹی وہ تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور میرے برابر میں لیٹ گئی تو میں نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ لیکن سوتے وقت مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی ہے۔ میں بار بار اسے پھر سے آرام سے اس کی جگہ پر دھکیل دیتا، لیکن پھر وہ سرک کر میرے قریب آ جاتی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا اس کو زیادہ نیند میں پہلو بدلنے کی عادت تھی۔ وہ تو نیند میں یہ حرکت کر رہی تھی، لیکن میں تو جاگ رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میرے جذبات کو بھی بیدار کر رہی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی جائز حق کے ساتھ میرے ساتھ تھی۔ میں چاہتا تو اس سے اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا تعلق استعمال کروں وقت سے پہلے، اور یہ قانوناً جرم تھا۔ کل کو اگر پولیس کو اس شادی کی خبر ہو جاتی تو ہانیہ کے میڈیکل چیک اپ کے بعد مجھے کوئی سزا نہیں ہونی تھی، کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ بے شک میں نے صرف نکاح کیا تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں بہت دور کی سوچ رہا تھا اور میں صحیح سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور رہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بہت دیر سے کھلی۔ میں نے دیکھا ہانیہ سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن بے چین سا رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی ہانیہ کو لے کر۔ میں کیسے اس کے ساتھ اتنے سال تک ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ میں خالہ سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ کر دے جب تک کہ وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ ہانیہ ایک دراز قد کی لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ مجھے کسی گڑیا کی مانند لگتی تھی، لیکن میں نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ میں زیادہ ہانیہ سے بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ میں 2 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں سارا دن تقریباً گھر سے باہر رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا، یا پھر خالہ کوئی کام کہہ دیتی تھی تو تب ان کے لیے سودا سلف لانے کے لیے گھر آ جاتا تھا، یا بجلی کا بل جمع کروانا ہوتا تھا۔ میں ایسے ہی چھوٹے موٹے کام خالہ کے کر دیا کرتا تھا۔ میں بلا ضرورت گھر پر بیٹھے رہنے والے لڑکوں میں سے نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر نکلتا تھا روزگار کی تلاش میں۔ نوکری تو نہیں ملتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کام لازمی کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ خالہ کے گھر میں میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ ایک دن خالہ نے مجھ سے ایسی فرمائش کر دی
جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ خالہ کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ان کی بیٹی 14 سال کی تھی اور میں کیسے ایک چھوٹی بچی سے شادی کر سکتا تھا۔ میں 25 سال کا بھرپور نوجوان تھا، لیکن خالہ نے تو جیسے اس کا بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، رونا شروع کر دیا۔ کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی۔ مجھے انکار کرتے ہوئے بھی برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں 2 سال سے خالہ کے گھر میں پل رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، مجھے رہائش بھی میسر تھی، یہاں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ خالہ کے علاوہ میرے پاس بس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات ذلیل کیا جاتا تھا۔ ہر وقت میری ذات کی توہین ہوتی تھی، مجھے نکما ناکارہ کہہ کر ہر وقت میرا دل جلایا جاتا تھا۔ اس کے برعکس میں یہاں سکون سے رہ رہا تھا۔ میں اس تک و دو میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب تک میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں خالہ کے گھر میں ہی رہوں گا، اور جو پیسے میں تھوڑے بہت آن لائن کاموں سے کما رہا تھا اور کچھ کورسز سیکھ کر کما رہا تھا، ان کو میں اپنے پاس محفوظ رکھتا جا رہا تھا تاکہ زیادہ سارے پیسے جمع ہو سکیں تو میں کاروبار شروع کروں اور اس کے بعد اپنا گھر لے لوں، نہیں تو کرائے کا گھر لے لوں، لیکن اپنی رہائش کا بندوبست کر لوں۔ لیکن میں اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خرچہ نہیں کرتا تھا، کھانا پینا بھی میرا خالہ کے اوپر تھا۔ اپنے کھانے پینے کا خرچہ تو میں کما ہی لیتا تھا، لیکن اس کو بھی میں محفوظ کرتا جا رہا تھا اپنے پاس۔ میری خالہ ہی تھی جنہوں نے مجھے سہارا دیا، مجھے کبھی نکما ہونے کا طعنہ نہیں دیا، مجھے بغیر دل آزاری کیے کھانا دیا۔ ماموں کے گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا، لیکن ایک کھانا کھانے کے لیے مجھے 100 باتیں سننی پڑتی تھی۔ لیکن اب خالہ نے میرے سامنے ایسی بات رکھ دی کہ جسے میں نہ قبول کر پا رہا تھا نہ انکار کر پا رہا تھا۔ خالہ کے مجھ پر اتنے احسانات تھے کہ میں انہیں انکار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا حساس تھا کہ میں اقرار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً خالہ کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی، یا ہو سکتا ہے کہ خالہ پھر بھی مجھے اپنے گھر میں رکھتی، لیکن پھر میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے۔ لیکن خالہ کی بات سن کر تو میرے سر پر دھماکہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ انہیں رخصتی بھی نکاح کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے کہ اتنی جلدی رخصتی ہو، میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں۔ تو خالہ نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے، کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے، تم میری بیٹی کا نکاح ختم کر دو، اسے چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ تم اب جوان خون ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے، اور پھر میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے کہ ایک نکاح ہی تو ہے، اس کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری رخصتی ہو جائے۔ خالہ نے تو ہر طرف سے میرا راستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی بات اپنی جگہ درست تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کا خوف اپنی جگہ درست تھا، کیونکہ ہر ماں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا مستقبل ہوگا، اور ہانیہ چھوٹی تھی اور عین ممکن تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن کام کے سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی سلام دعا تھی، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھے اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے ہانیہ سے شادی کی حامی بھر لی اور رخصتی کے لیے بھی تیار ہو گیا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھے، اور اگر ان کا گھر لے لیتا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا۔ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہانیہ سے شادی کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اسی کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ سوچا بس کچھ سال انتظار کرتا ہوں، وہ بڑی ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے، زندگی اچھی گزر جائے گی ہانیہ کے ساتھ۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر ہانیہ کا ذہن بدل جائے اور وہ یہ شادی ختم کر دے، پھر تو میرا راستہ آسان تھا۔ لیکن ہانیہ کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنا چھوٹا میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ خالہ کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کو یہ سمجھایا ہوگا کہ کسی طرح سے وہ مجھے ازدواجی تعلق کے لیے قائل کر لے، تاکہ جلدی سے انہیں امید ہو جائے اور ہم دونوں ایک مضبوط ڈور میں بندھ جائیں۔ مجھے خالہ کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اپنی بچی کی صحت کی فکر نہیں تھی،
बस उसका मुस्तकबिल महफूज करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हो गया कि ये खाला की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। मैंने महसूस किया कि हानिया तो खुद कुछ इस किस्म की है कि उसका जहन वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वो हर वक्त सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती है और ऐसी चीज़ें देख देख कर शायद उसे अज़दवाजी ताल्लुक़ के बारे में सब कुछ मालूम है और उसके जज्बात में उभार पैदा हो गया है। और मैं उसका जायज़ शोहर था, इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द अज जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में जिनसी हार्मोन्स की तब्दीली शुरू हो जाती है और उन्हें ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद हानिया को ये ख्वाहिश थी और मैं उसका शोहर था, इसलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती तैयार होकर और मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती। लेकिन मुझे उसकी इन बातों पर गुस्सा आता था। कानूनी तौर पर मुझे खौफ भी था कि मैं पकड़ा न जाऊं। ये कानूनन जुर्म है और अगर किसी ने चुगली खा ली तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। मैंने देखा हानिया की जहनी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे इस बात का बहुत डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। जब उसने खुद मेरे करीब आने की कोशिश की, मैंने उसको झटक दिया तो वो रोने लगी। कहने लगी, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? तो मैंने उससे कहा कि पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बात करो। मेरा गुस्सा उरूज पर था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक मैं घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। दोस्त के घर में रहा। मैं जहनी तौर पर बहुत परेशान था। घर वापस आया तो खाला परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे। यही खौफ था मुझे। मैंने देखा हानिया का रंग जर्द पड़ा हुआ है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरा घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने खाला से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे हानिया चुप चुप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मैं कमरे में गया तो हानिया अपना तकिया उठाए सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैं गुस्से में उससे बहुत कुछ सुना गया था कि वो आज के बाद से बेड पर नहीं सोएगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने हानिया को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो चौंक सी गई। कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं खुफ्त में मुब्तला हुआ था। मैंने एक गहरी सांस भरी और उठकर हानिया के पास आ गया। उसका हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बैठा दिया। मैंने कहा, हानिया, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत गलत कह गया था। मेरी जरा सी नरमी पाकर वो रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लग गई। इस बार मैंने उसे खुद से पीछे नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ लगा लिया। वो सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपने अम्मी के मजबूर करने पर मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि बहुत अच्छी लगती हो। बस तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता क्योंकि तुम कम उम्र हो। हानिया, मैं तुम्हें इतनी सी उम्र में किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। हानिया, मैंने आज उसे अपना हर खदशा बता दिया। मुझे लगा ये सुनकर वो मुतमईन हो जाएगी, लेकिन वो परेशान हो गई। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। हानिया का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी उड़ने लगी। खाला भी कुछ दिनों से चुप चुप थी, काफी बीमार रहने लगी थी। मैंने खाला से हानिया के बारे में कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाए, तो खाला कहने लगी कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, इसे दवा दे रही हूँ, हो जाएगी ठीक। चंद दिन के बाद ही खाला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब तक मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा हानिया के लिए भी बहुत बड़ा था। उस वक्त मैंने ही उसे संभाला था लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा फूलने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी 5 माह से हामला है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम के रह गया। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था, जिसके पास जाता नहीं था, वो कम उम्री में बदकारी करके गई थी और अपना गुनाह मुझसे छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। हालांकि ये अफरा तफरी मुझे अब समझ में आई थी।
ہانیہ کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ میں آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں ہانیہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈیلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو ہانیہ کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹکا۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب بھی کر سکتی ہو۔ تمہیں اور خالہ کو میں ہی ملا تھا تمہارا گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرے اسکول کے ٹیچر نے زبردستی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں لیکن ڈاکٹر نے ابارشن سے منع کر دیا کہ میں وہ تکلیف نہیں سہ سکتی۔ یہ سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کہنے لگی مجھے طلاق مت دیجیے گا، آپ دوسری شادی کر لیں لیکن مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ واقعی بے قصور تھی، میں نے اس کے اسکول ٹیچر پر کیس کر دیا، بچہ ہوتے ہی اسے مجرم بھی ثابت کر دیا، سزا بھی دلوا دی، لیکن میں ہانیہ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ اس کے بچے کو، وہ بچہ بھی بے قصور تھا۔ میں نے ہانیہ کے ساتھ اس بچے کو بھی اپنا لیا جو کہ ایک بہت مشکل امر تھا۔ دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔